السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دپیک YTC کی طرف سے، اور قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ سورۃ الزاریات کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک متقی لوگ جنتوں اور پانی کے چشموں کے درمیان میں ہوں گے، اور ان کے رب اور مالک نے جو کچھ ثواب عطا فرمایا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخری شب میں استغفار کرنے والے تھے۔ میرے دوستو، یہ کلام پاک کی ایک آیت سورۃ الزاریات کی اور اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ پاک اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، ہر قدم کے اوپر نیکی، ہر اچھے کام کے اوپر نیکی۔ میرے دوستو، ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ پاک خود ہم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک خود مخاطب ہو کے اپنے انعامات کا اعلان فرما رہا ہے کہ میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے یہ انعامات فرمائے ہیں۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے۔ اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیار کے آگے ماں باپ کا پیار کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیار کے آگے ماں کا پیار کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیار کے آگے باپ کا پیار کچھ بھی نہیں۔ میرے اللہ کی محبت کی انتہا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیار کو سمجھ کے دیکھو، اللہ کی محبت کو سمجھ کے دیکھو۔ ہم اس قابل تھے کہ اللہ پاک خود کلام کر رہے ہیں ہم سے۔ اللہ پاک نے اپنی اتنی قیمتی کتاب اور اتنا قیمتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو اٹھ کے رونا دیکھا، نہ ہم نے ان کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ ہم نے کربلا کے اندر ان کی آل اولاد کو کٹتے دیکھا۔ ہم نے سب بھلا دیا۔ نہ ہم نے وادی طائف کے پتھر یاد رکھے ان کے، ہم نے سارا کچھ بھلا دیا۔ ہم نے نہ ان کی تکلیفیں، نہ ہم نے ان کا ہجرت کرنا کہ کیسے وہ مکہ کو چھوڑ کے مدینے گئے، ہم نے میرے دوستو سب کچھ بھلا دیا۔ میرے دوستو، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں بھلا دی۔ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھنا، وادی طائف کے اندر پتھر کھانا، میرے دوستو لہو لہان ہونا، ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ اتنا پیارا رسول، اتنا پیارا نبی، تمام نبیوں کے سردار، میرے دوستو تمام نبی، تمام پیغمبر حسرت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہوتے۔ میرے دوستو، ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ اور میرے دوستو، اتنا پیارا نبی، اتنا پیارا نبی میرے دوستو، ساری رات کھڑے ہو کے علی کے لیے روتے تھے۔ وہ ساری رات کھڑے ہو کے وہ آپ کے لیے روتے تھے۔ ساری رات کھڑے ہو کے ہماری بہنوں کے لیے روتے تھے، جو آج بے پردہ ہو کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، جو بے پردہ ہو کے پیروں کے اندر گھنگرو باندھ کے آج کلبوں کے اندر ڈانس کر رہی ہیں۔ میرے دوستو، ہماری بہنوں کے لیے روتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے ہمارے پیارے نبی ساری رات دوستو سجدے میں جا کے۔ میرے دوستو، وہ لا کے دیکھو تصور کے اندر کہ جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے، پوری کائنات اس کے پیروں کا، قدموں کا صدقہ۔ میرے دوستو، یہ پوری کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان۔ میرے دوستو، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ساری رات رو رہے ہیں۔ ہم ساری رات کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ رمضان چلا گیا، ساری رات کلبوں کے اندر، ساری رات شرابیں، میرے دوستو جوؤں کے اڈے گرم، میرے دوستو زنا خانے بھرے ہوئے، کیا غلط کام ہم نہیں کر رہے؟ ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ ہم اتنے بے غیرت اور اتنے بے حس، اتنے بے ضمیر لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی لاج نہیں رکھی، ہم نے اپنے نبی کا رونا بھلا دیا، ہم نے اپنے نبی کے وادی طائف کے پتھر بھلا دیے، ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ میرے دوستو، اللہ کا پیار کی انتہا کوئی نہیں۔ تمہاری اور میری ماں کچھ بھی پیار نہیں کرتی مجھ سے جو میرا اور تمہارا اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیار کو سمجھ کے دیکھو، اللہ کے پیار کو مان کے دیکھو۔ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے دل اور دماغ کو منا کے دیکھو کہ اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ سنتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو سنانے والے تو بنو، اللہ کو سنانے والے تو بنو۔ راتوں کو اٹھ کے اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کو اپنی پریشانیاں سناؤ، اللہ کو بتاؤ کہ اللہ یہ پریشانی ہے، اللہ آج میرے گھر میں راشن نہیں ہے، یا آج میرا فلاں معاملہ ہے، یا میں آج فیل ہو جاؤں گا، یا میری نوکری چلی جائے گی، یا آج مجھے بزنس کے اندر یہ نقصان ہو جائے گا۔
اللہ کو بتاؤ, اللہ تمہارے مسئلے حل کرے گا. میرے دوستو, اللہ کے سوا تمہارے اور میرے مسئلے کوئی حل کر نہیں سکتا. میرے دوستو, تمہاری اور میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں. میرے دوستو, یہ سمجھ لو اور اس پہ یقین پکا کر لو کہ اللہ کے سوا مجھے اور تمہیں کوئی مار نہیں سکتا, اللہ کے سوا مجھے اور تمہیں کوئی زندہ رکھ نہیں سکتا. میرے دوستو, زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں. میرے دوستو, نفع اور نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں. میرے دوستو, میرا اللہ ہر چیز پر قادر. اس پوری دنیا پہ, اس پوری کائنات پر میرے اللہ کی حکمرانی. میرے دوستو, جھک جاؤ اللہ کے سامنے. میرے دوستو, میں نے اور آپ نے صرف اسلام ہمارا زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میرے دوستو, صرف محرم میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے. میرے دوستو, صرف بقرعید پہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نظر آتی ہے ہمیں. میرے دوستو, صرف رمضان کے اندر ہمارا اسلام زندہ ہوتا ہے. صرف رمضان میں ہم مسلمان ہوتے ہیں. سچ کہا ہے کسی نے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. فجر کے ٹائم مسجدیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ سے بھی نہیں ڈرتا مسلمان. اگر اللہ سے مسلمان ڈرتا ہوتا یا محبت کرتا ہوتا تو فجر کے ٹائم مسجدیں خالی نہیں ہوتی. صرف صف کے اندر 6-7 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. زیادہ بڑی مسجد ہے تو میرے دوستو آدھی سے بھی کم صف ہوتی ہے. میرے دوستو, مسلمان اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا یا اللہ سے محبت کرتا تو رمضان کے علاوہ بھی مسجدیں بھری ہوتی. میرے دوستو, محرم کے علاوہ بھی ہمیں کربلا کا واقعہ یاد ہوتا. محرم کے علاوہ بھی ہم غمگین ہوتے. اہل بیت کی قربانیاں بھلا دی ہم نے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھلا دی ہم نے. اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں بھلا دی ہم نے. ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھلا دی. ہم نے قرآن پاک کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہو مبارک گرتا بھلا دیا. 40 دن کے بھوکے پیاسے, اس کے بعد شہادت, اس کے بعد قربانی ہم نے بھلا دی. میرے دوستو, حیدر قرار کی قربانی ہم نے بھلا دی. میرے دوستو, ہم صرف نام کے مسلمان. ہم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں. سب سے بڑے گستاخ میرے دوستو ہم خود ہیں. سب سے بڑے گستاخ ہم خود ہیں. ہر غلط کام ہم کرتے ہیں. آج فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے میرے دوستو. آج کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے میرے دوستو. کوئی نہیں بولتا. فلسطین کے اوپر کوئی نہیں بولتا. میرے اور تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے فلسطین والوں کو. میری اور تمہاری جانوں کی ضرورت ہے فلسطین والوں کو. میرے دوستو, کشمیر کے اندر میری اور تمہاری جانوں کی ضرورت ہے. سوچو کہ اگر یہ دور عمر فاروق کے دور میں آیا ہوتا, یہ عثمان غنی یا حیدر قرار کے دور میں آیا ہوتا, یا معاویہ اعظم کے دور میں آیا ہوتا, یا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ کے دور میں آیا ہوتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا ہوتا, تو مسجدوں سے حی علی الجہاد کی آوازیں بلند ہوتی. لیکن میں اور تم سو چکے ہیں. میں اور تم رات کو شراب خانوں میں شراب نوش کر رہے ہیں. میں اور تم رات کو کلبوں میں ڈانس کر رہے ہیں. ہماری عورتیں گھنگرو پہن کے ٹی وی کے اوپر ناچ رہی ہیں. اس سے ہمیں فرصت نہیں ہے میرے دوستو. ہمیں الجھا دیا ہے, ہم مسلمانوں کو الجھا دیا ہے. ہمیں ٹی وی کے اوپر اور موبائل کے اوپر الجھا دیا ہے. ہمیں فحاشی میں الجھا دیا, ہمیں پیسے میں رشوت میں الجھا دیا, ہمیں آسائشوں میں اور عیاشیوں میں الجھا دیا. نہیں میرے دوستو,